صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ہندوستان کی تاریخ میں نویس صاحب میرے پاس اتنا زبردست الحمدللہ سبق موجود ہے، کئی گھنٹے درکار ہے، ڈنکے کی چوٹ میں بول سکتا ہوں، میری کتابیں کھول سکتا ہوں، کوئی آبجیکشن کرتا ہے تو انکار کر جا، مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ سلطان کی شہادت کے بعد ملک غلامی کو قبول کر لیا تھا، انگریزوں کے برطانیہ سے آئے ہوئے ظالم حکمرانوں کے ارادوں کو سمجھ گئے، وہ ملک ہی لوٹنا نہیں چاہتے تھے، ملک کے لوگوں کے دھرم کو بھی کنورٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن وارثین انبیاء کب خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ آخر ایک اللہ کا بندہ سلطان کی امانت حضرت عمر، حضرت شاہ عبدالعزیز ایک فتویٰ لکھتے ہیں، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں، فیس بک کا نہیں، نیوز چینلز کا نہیں، اور خبروں کو پہنچانے کا اتنا آسان زمانہ بھی نہیں، لیکن جس کو خدا پہنچانا چاہے تو اس کے سامنے دنیا کی ہر ترقی بیکار ہو جاتی ہے۔ فتوے بند کرو، مدرسے بند کرو، ابھی بھی بمڑیا ہی قریب میں بھی کون کی گھگو بولیا تھا، مدرسے میں آتنکوادیاں پیدا ہو رہی کتے، چلو تاریخ تمہیں بھی لے کر آؤ، ہمیں بھی تاریخ لے کر آتی، ملک کو آزاد کرنے میں تمہارے قول کے مطابق ان آتنکوادیوں کا ہاتھ تھا کہ نہیں تھا؟ اگر تھا تو پھر وہ ملک واپس کر ڈالو، آتنکوادیوں کی شہادتوں کا ملک تمہیں کیوں چلا رہے؟ ہمیں چلا لیتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا، اے ہند کے مسلمانوں، راجہ مہاراجاؤں کی حکومت تھی، بادشاہ و شہنشاہوں کی حکومت تھی، ملک میں ہندو مسلمان پیار و محبت سے رہتے تھے، لکم دینکم ولی دین کا ماحول تھا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا دول تھا، تو پھر جہاد کی ضرورت نہیں۔ اب تو برطانیہ سے ظالم حکومت آ پہنچی ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، ہندو بھائی کیا ماحول رکھتے ہیں اپنی جگہ پر، اے ہند کے مسلمانوں تمہارے اوپر جہاد واجب ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ پھر سوئی ہوئی سوچ اور خاموش حالات میں ایک قوت اور طاقت پیدا ہوئی، وہی فتویٰ ساری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچا۔ اس فتوے کے دامن میں کام کرتے کرتے علماء منبر و محراب چھوڑے، اولیاء خانقاہ چھوڑے، بخاری، صحیح مسلم، ترمذی پڑھانے والے اپنے سبقوں کو بند کر کے لائق و فائق شاگردوں کے حوالے کیے، جن کے ہاتھوں میں جمعے کے موقع پر عصے ہوتے تھے، خدا کی قسم ملک کے لیے انہوں نے تلواروں کو اٹھایا، جن کو چلانا بھی آتا نہیں تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں اترے، برابر 100 سال کی لمبی تحریک کے بعد دیکھا کہ اب ہندو بھی کچھ جاگ رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ لینا پڑے گا، ان کو بھی ساتھ لینا پڑے گا۔ مہاتما گاندھی صاحب کو دعوت دینے والے ہم، ولبھ بھائی پٹیل صاحب کو دعوت دینے والے ہم، نہرو صاحب کے اندر جذبہ پیدا کرنے والے ہم، 100 سال کی لمبی تحریک میں جائیں اور پلس کرنے والے ہم، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا 100 سال کی یہ محنت بعد کی 40-50 سال کی یہ محنت، 100 سال میں تنہا مسلمان، بعد میں سب انسانیت ملتے ہیں، الحمدللہ نتیجہ آزادی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور اس امید سے ہم نے محنتیں کی
انگریز کے جانے کے بعد بہت سکون رہے گا، لیکن افسوس کہ ہماری یہ نیتیں، یہ امیدیں اس وقت پوری نظر نہیں آ رہی ہیں، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ پھر میں وہ جملہ دہرا کر اپنی ادھوری بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ملک مزید بہت سارے مسائل سے آزادی چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور شانتی رکھے، اللہ ہمارے ملک کو ظلم سے بچائے، اللہ ہمارے ملک کو زبردستی سے بچائے، اللہ ہمارے ملک کو مہنگائی سے بچائے، اللہ ہمارے ملک کو نفرتوں سے بچائے، یہاں کا ہر واسی سکون کے ساتھ زندگی گزارے، علم میں آگے بڑھے، ہنر میں آگے بڑھے، ہر قسم کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالی جیسے پہلے ہم کو اور ہمارے ملک کو عطا فرمایا ویسے عطا کرے۔ مزید باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آ جائیں گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان یہ ہے کہ مسجد کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ